السلام علیکم۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مسئلہ آج سائنسدانوں کے لیے بحث کا موضوع ہے، اس لیے کہ بعض سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان شروعاتی دور سے ہی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک کے بعد ایک درجات سے گزرتے ہوئے موجودہ انسان کی شکل حاصل کی ہے۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ پہلا انسان جو پیدا کیا گیا تھا وہ آدم علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی، اور وہ اسی وقت گوشت، پوست، ہڈی پھٹے کا زندہ انسان بن گئے، اور ان میں شعور، حسن، عقل، جذبات اور کیفیات ظاہر ہونے لگے، اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، جس نے سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ اگرچہ عالم غیب ہو، مگر ابلیس کی آزمائش کے لیے سوال کیا کہ کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ اس پر ابلیس کہنے لگا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں ہر حال میں آدم سے افضل ہوں، تو وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اسے سجدہ کروں۔ تو اللہ کو اس بات پر غضب آیا اور اللہ نے ابلیس کو دھتکار دیا۔ جنت میں آدم علیہ السلام ایک عرصے تنہا زندگی بسر کرتے رہے اور راحت اور سکون میں ایک طرح کی خوف اور خالی پن کو محسوس کرتے تھے۔ ان کی طبیعت اور فطرت کسی ہمدم کی ضرورت محسوس کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام اپنے ہمدم کو پا کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، سوائے ایک درخت کے کہ اس کے پھل کو نہ کھائیں بلکہ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ یہ حکم ملنے کے بعد ابلیس کو ایک موقع نظر آیا۔ اس نے آدم اور حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، اس درخت کے پھل کو کھانے سے ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور آدم علیہ السلام کے پاس قسمیں کھانے لگا اور کہنے لگا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کوئی دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے قرب کی لگاوٹ ہوئی اور انہوں نے اس پھل کو کھا لیا۔ ان کا پھل کھانا تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ننگے ہیں اور لباس سے محروم ہیں۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خدا کا عتاب نازل ہوا، تو ان سے پوچھا گیا، روکنے کے باوجود حکم کی نافرمانی کیسے کی؟ لیکن آدم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام ہی تھے۔ انہوں نے ابلیس کی طرح مناظرہ نہیں کیا بلکہ اپنی غلطی اور بھول کو قبول کیا، تو اللہ نے ان کے عذر کو قبول کیا اور معاف کر دیا۔ مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کی زمین میں خلافت کے حق کو ادا کریں، اور یہ اعلان کیا، تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک مقررہ وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن بھی اپنے عداوت سامان کے ساتھ وہاں رہے گا۔ اگر تم اور تمہاری اولاد نیک اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تم کو جنت سے نوازا جائے گا، تو تم اور حوا جاؤ اور ایک وقت مقررہ تک میرے بندے ہونے کا حق ادا کرو۔ جنت سے نکل کر زمین پر آباد ہونے کے بعد انسانیت کو آباد کرنے کا دستور یہ تھا کہ حوا سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ پہلا پیدا ہونے والے بچے کا نکاح دوسرے دفعہ پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے کرا دیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابل اور دوسرے کا نام حابل تھا، اور قابل کی بہن کا نکاح حابل سے ہونا تھا، حابل کی بہن کا نکاح قابل سے ہونا تھا۔ لیکن قابل کو یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی، اس لیے کہ قابل کی بہن حابل کی بہن سے خوبصورت تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کے تکرار کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ جس کی قربانی قبول کرے گا وہ جس سے چاہے نکاح کرے۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا یہ دستور تھا کہ قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ نمودار ہوتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابل جو کہ ریوڑ چرایا کرتا تھا، اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خدا کے نظر کیا، اور قابل جو کہ کھیتی کیا کرتا تھا، اس نے اپنی کھیتی میں سے نہایت ردی قسم کا غلہ خدا کے نظر پیش کیا۔ حسب دستور آگ نمودار ہوئی اور اس نے حابل کے قربانی کو جلا دیا۔ اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابل اپنی توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غضب میں آ کر حابل سے کہا، میں تجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ حابل نے کہا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی جو تیری مرضی ہو وہ کر۔ تو قابل نے غصے میں آ کر حابل کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد حابل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کریں،
اور اس نے آدم علیہ السلام سے مردار کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک کوا زمین میں گڑھا بنا رہا ہے اور اس نے ایک مردار کوے کو اس میں چھپا دیا۔ قابل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر افسوس کیا اور ندامت سے سر جھکا کر اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔